جو کچھ بیان کیا ہے ان تمام کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کون زیادہ اللہ کے قریب ہے، تو جو زیادہ اللہ کے قریب ہوگا وہی زیادہ مرتبے والا ہوگا، وہی زیادہ رتبے والا ہوگا۔ تو علماء کرام نے، صوفیاء نے، مشائخ نے، محدثین نے، فقہاء نے، مجتہدین نے، ان تمام نے تمام قرآنی آیتوں پر، رسول اللہ کی حدیثوں پر اور تمام بزرگوں کے ارشادات پر، صحابہ اور تابعین کے فرمودات پر نگاہ کیا تو صاف صاف ظاہر ہوا کہ رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ قرآن کریم کے آیات پر غور کرنے سے، رسول اللہ کی حدیث پر نگاہ ڈالنے سے، وہ بھی گہری نگاہ، چنانچہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں ذکر فرماتے تو اپنے ذکر کے ساتھ ابو بکر و عمر کا ذکر کرتے، کسی کو تعلیم دیتے تو فرماتے کہ میرے بعد تم ابو بکر و عمر سے مل لینا۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سورج ابو بکر و عمر سے افضل کسی شخص پہ طلوع نہیں ہوا، کبھی فرماتے ان سے بہتر لوگوں میں کوئی نہیں ہے، کبھی ان کے اعمال کی تعریف کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک فرماتے کہ اب حضرت عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کے ایک نیکی کے برابر ہے۔ حضرت عمر خود کہتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ حضرت سیدنا مولائے کائنات شیر خدا جب ان کا زمانہ خلافت آیا تو آپ اپنے ممبر پر بیٹھ کر کے کوفہ کی جامع مسجد میں قسم کھا کے کہتے کہ پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر کی، پھر عمر کی، پھر عثمان کی ہے۔ یہ حضرات جو اللہ کے مقرب بندے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ حضرات جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ حضرات جن کے تقوی اور پرہیزگاری کی دنیا نے گواہی دی ہے یہ صدیق اکبر کے مرتبے کی گواہی دے رہے ہیں۔ خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہماری دنیا کے لیے جس کو آگے کیا ہم اس کو اپنے دین کے لیے بھی آگے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور تمام ائمہ کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، فضائل، خصائص اور ان تمام پر نظر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ امت میں سب سے افضل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ماننا ضروریات اہل سنت سے ہے، اس کا نہ ماننے والا شریعت کی نظر میں گمراہ ہوتا ہے۔ اب یہ فتنے پنپ رہے ہیں، اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ آج ایسی بھی حالت ہو گئی کہ 1400 سال سے امت کا جو عقیدہ ہے، ایمان ہے، اسے خراب کرنے کے لیے، اسے بگاڑنے کے لیے نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تمام صوفیاء اور مشائخ، حتیٰ کہ مارحرہ شریف کے ایک عظیم بزرگ حضرت سیدنا نوری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں 1298 ہجری میں آپ نے ایک کتاب لکھی دلیل الیقین من کلمات العارفین۔ 100 صوفیاء جن کا رتبہ صوفیاء میں بڑا بلند ہے، 100 صوفیاء کے ارشاد کو جمع کیا اور ان تمام صوفیوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ تمام اولیاء کے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دلیل الیقین لکھا، الاصل المصفى لکھی اور دوسری کتابیں لکھ کر کے پوری وضاحت کے ساتھ کہ صرف علماء کا کہنا نہیں، صوفیاء بھی یہی مانتے، مشائخ بھی یہی مانتے، فقہاء بھی یہی مانتے، محدثین بھی یہی مانتے، 1400 سال سے امت بھی یہی مانتی ہے، مگر شوشے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بہکایا جائے اور گمراہ کیا جا سکے۔ کوئی کہتا ہے کہ دیکھیں ان کے سیدنا مولائے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن و حسین عظیم ہستی ہیں لہٰذا وہ افضل ہے۔ بے شک وہ ہستی بڑی مبارک، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں، مگر بات چل رہی ہے افضل ہونے کی۔ اولاد کے افضل ہونے سے باپ افضل نہیں ہوتا اور باپ کے افضل ہونے سے اولاد بھی افضل نہیں ہوتی۔ یاد رہے، بیٹے کے بہتر ہونے سے باپ کا مرتبہ نہیں بڑھ جائے گا اور باپ کے اعلیٰ ہونے سے بیٹے کا رتبہ نہیں بڑھ جائے گا۔ آپ کا جو ذاتی معاملات ہے وہ دیکھا جائے گا۔ اگر باپ کے اچھے ہونے سے بیٹے کا رتبہ بڑا ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ امیر معاویہ صحابی ہیں اور یزید خبیث ہے، تو باپ تو صحابی اور بیٹا، تو اگر باپ کے نیک ہونے سے بیٹا بھی نیک بڑا مرتبے کا بن جائے تو بڑا مسئلہ ہوگا، اور اگر بیٹے کے اچھے ہونے سے باپ کا مرتبہ بڑھ جائے تو حضرت اکرمہ صحابی ہیں اور اکرمہ کے باپ ابو جہل ہیں، تو اکرمہ صحابی اور باپ ابو جہل۔ بہرحال بہت ساری مثالیں ہیں کتاب و سنت سے جو دی جا سکتی ہیں،
بتانا یہ ہے کہ اس عقیدے کو ذہن میں بٹھا لیں، اور یہ عقیدہ پوری امت کا ہمیشہ سے رہا ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔